السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملت ٹائمز میں خوش آمدید. میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور میرے ساتھ ہے معروف عالم دین حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب. موجودہ حالات، یونیفارم سول کوڈ اور اس طرح کے کچھ ایشوز پر بات چیت کریں گے. مولانا، ملت ٹائمز میں خوش آمدید اور بہت شکریہ کہ آپ نے پھر وقت نکالا. یونیفارم سول کوڈ کو لے آپ کر کا کے بہت زیادہ جی بات چیت چل رہی ہے اور کچھ سوالات بھی آ رہے ہیں. جیسے ایک بڑے طبقے کا کہنا ہے، خاص طور پر بی جے پی کے لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جب مسلمان کرمنل لا میں اسلامی قانون کو نہیں مانتے ہیں، دیش کے قانون کو مانتے ہیں، تو پھر وہ سول کوڈ کے معاملے میں کیوں اٹل ہے کہ مسلم پرسنل لا پر عمل کرنا ضروری ہے، اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اسلام خطرے میں پڑ جائے گا. اور اس کی مثالیں دی جا رہی. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چوری کرنے کی سزا ہاتھ کاٹنا، اس پر عمل نہیں ہوتا. پھر جو سول لا ہے اس میں مسلمان کیوں بضد ہیں اپنے قانون کو ماننے کے لیے؟ اس سوال کے دو جواب ہیں. مجھے تھوڑا سا وقت جی دیجیے گا. یہ موضوعات بہت نازک ہیں اور میں ذرا تفصیل سے سمجھانا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو سمجھنا چاہتے ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہمیں وہ اجازت دے دیں کہ کرمنل لا ہم نافذ کریں. ہماری عدالتیں ہوں، ہمارے قاضی اور جج ہوں، اور ان کو سزاؤں کے نافذ کرنے کا پورا اختیار ہو اور اس میں کوئی مداخلت نہ کرے، تو ہم اس بارے میں ضرور سوچیں گے کہ ہم کرمنل لا میں بھی اسلامی شریعت کے قوانین کو نافذ کریں. لیکن یہ جواب اصل سرسری سا جواب ہے اور ایک الزامی سا جواب ہے. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں بہت ہی پازیٹیولی کہ کرمنل لا کے نافذ کرنے کے لیے پوری حکومت، اقتدار اور طاقت درکار ہے. اسلام اتنا فلیکسیبل ہے کہ اسلام نے یہ کہا کہ جب اسٹیٹ کے پورے اختیارات تمہارے ہاتھ میں ہوں تب تم یہ قوانین ملک میں، معاشرے میں انصاف اور امن کے قیام کے لیے نافذ کرو. اب ہمارے ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ صورتحال نہیں ہے، اس لیے ہم اس پر اصرار بالکل نہیں کرتے. تعزیرات کے یعنی یہ جو کرمنل لا ہے اس کے بارے میں آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب سوکھا پڑ گیا، ڈراٹ ہو گیا، بارش نہیں ہوئی اور گویا باغات اور کھیتیاں نہیں آباد ہوئی، تو اس زمانے میں حضرت عمر نے چور کی سزا جو ہاتھ کاٹنا ہے اس کو سسپینڈ کر دیا اور یہ کہا کہ چونکہ اس بات کا اب شبہ ہے کہ کسی شخص نے اگر چوری کی ہو تو اپنی مجبوری سے کی ہو، بھوک کی وجہ سے کی ہو، اور انٹرنیشنل جسٹس کا قانون ہے کہ جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں، شبہات ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے سزاؤں کو روک دیا جاتا ہے تاکہ کوئی بے گناہ سزا نہ پائے. کہا جاتا ہے کہ 99 گنہگار چھوٹ جائیں یہ گوارا ہے، لیکن ایک بے گناہ کو سزا مل جائے یہ گوارا نہیں ہے. تو اس بہت سال بڑی کے بات. لیے، اس مدت کے لیے حضرت عمر نے سزا کو سسپینڈ کر دیا. آپ غور کیجئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک خاص ماحول چاہیے اسلامی سزاؤں کے نفاذ کے لیے. اب وہ ماحول یہ ہے کہ اگر آپ چاروں طرف بہت ہی بے حیائی، بے شرمی، عریانیت، ننگے پن کا ماحول ہو، فلموں کے ذریعے اور جو کچھ بھی آج کل ہو رہا ہے
اس جی کے ذریعے جس طرح شراب کھلے عام سرو کی جا رہی ہو، مہیا ہو، اور ہر 2 منٹ کے بعد جوئے کے اشتہارات چینل پر آ رہے ہوں، تو اس وقت آپ اسلامی سزائیں نافذ کریں، یہ تو انسانیت پر ظلم ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ پہلے اس نے معاشرے کو پاک صاف کیا ان تمام چیزوں سے جن کی وجہ سے لوگ کرائمز میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جب معاشرہ پاک صاف ہو گیا اس کے بعد سزاؤں کو نافذ کرنے کی شروعات ہوئی، کہ اب جبکہ سارے وہ چیزیں جو انسانوں کو کرائمز میں کی طرف کھینچتی تھی ان کے روک دینے کے باوجود کوئی اگر کرائم کر رہا ہے تو یہ سزا کا مستحق ہے۔ اب چاروں طرف تو وہ چیزیں جو انسانوں کو کھینچتی ہوں مختلف جرائم کی طرف، ایسے معاشرے میں اسلامی سزائیں نافذ ہوں، یہ تو بالکل کوئی معقول بات نہیں ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ کرائم تو کرائم، انٹرسٹ، سود، جو بہت بدترین قسم کی حرکت ہے غربت غریب انسانوں کے خلاف، تو اس کے بھی حرام کرنے کا جو حکم اسلام نے دیا وہ بالکل آخر میں دیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے صرف 80 دن پہلے سود کی ربا کی حرمت کا حکم آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پورا جزیرے عرب کا اکنامک سسٹم زکوٰۃ بیسڈ ہو گیا، کوآپریشن پر چلنے لگا، ایک دوسرے کے تعاون پر چلنے لگا، تو اب جو سسٹم چلتا تھا ایکسپلائٹیشن کی بنیاد پر، یعنی غربت غریبوں کی ضرورت سے فائدہ اٹھانے کی بنیاد پر، ساہوکاری نظام کے مطابق، تو جب تک وہ چلتا رہا اکنامک سسٹم اسی کے ارد گرد، تو سود کو حرام نہیں کیا گیا۔ جب بالکل چھٹکارا پا گیا، اسٹیٹ پوری مضبوط ہو گئی اور جزیرہ عرب پر اسلام کا پولیٹیکل اور اکنامک پورے کنٹرول ہو گیا اور لوگوں کا مزاج بن گیا ایک دوسرے کے کوآپریشن کا، زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، تعاون علی البر والتقوی کے ذریعے، اور لوگوں کا مزاج ایک دوسرے کی ضرورت سے فائدہ اٹھانے کا ختم ہو گیا، بلکہ ضرورت مند کی خدمت کا مزاج ہر کچے پکے گھر میں رہنے والے کا بن گیا۔ تب کہا گیا اب سود کی اجازت نہیں۔ تو بہت ہی ریئلسٹک اپروچ ہے اسلام کی، کوئی رومانٹک سوچ نہیں ہے، کوئی اسلام ایسی آئیڈیالوجی نہیں ہے جس کا ماحول سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ یہ ایک صاف وجہ ہے۔ پھر جی یہ کہ ایک بات سمجھیے کہ یہ جو سزاؤں کے قانون ہوتے ہیں کرمنل لا کے، جی کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو کرائم سے روکنا۔ تو اگر کسی اور قانون کے ذریعے یہ روکا جا سکتا ہو تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ یہ ہمارا قانون نافذ ہو۔ ہم یہاں ایک معاہدے کے تحت جی رہے ہیں، ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن ہمارا ایک معاہدہ تھا، اس معاہدے کے تحت ہم نے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے ہم اس وعدے پر بالکل قائم ہیں۔ تو اس میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ہم نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ ہمارا کرمنل لا آپ نافذ کریں گے تب ہم اس ایگریمنٹ پر سائن کریں گے، اور آپ نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہمارا پرسنل لا قبول کریں گے یا اپنے پرسنل لا کو چھوڑ دیں گے تب آپ یہاں اس ملک میں رہ سکتے ہیں۔ آپ نے بھی ہم سے کہا تھا کہ پوری فریڈم رہے گی اپنے مذہب پر عمل کرنے کی، پریکٹس اینڈ پروپیگیٹ کرنے کی، یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ رہے گا۔ تب ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس ملک میں رہیں گے، اور امید ہے کہ ہم اس ملک کو اسی راستے پر رکھنے میں کامیاب ہوں۔ لیکن ان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جب کرمنل لا ایک ہے تو سول لا ایک کیوں نہیں ہو سکتا ہے، اور ایک دیش ایک قانون کی بات کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب، باضابطہ انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا، تو جو سول لا ہے وہ ایک کیوں نہیں ہو سکتا، اسی کی بات ہوئی۔
اب میں کیا آپ سے بات کروں، میں تو اس بات کو نہیں دہراؤں گا جو دلی کے چیف منسٹر کہتے ہیں ہمارے وزیر اعظم کے بارے میں کہ وہ کون سی کلاس تک کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ میں بات نہیں دہراؤں گا. میں احترام کرتا ہوں اپنے ملک کے وزیر اعظم کا، جی لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم اس بات کے لیے انوائٹ کریں، بلائیں کچھ مسلم اسکالرس کو اور سمجھنے کی کوشش کریں، ہم کو بھی سمجھائیں اور ہمیں پورا موقع دیں کہ ہم ان کو سمجھائیں. جیسے کہ اسی ملک کے ایک وزیر اعظم نے انوائٹ کیا تھا، بار بار بلاتے تھے وہ راجیو گاندھی صاحب مسلم نے. ہاں بالکل ظاہر ہے کہ سب جانتے ہیں وہ بات، جو حالات جانتے ہیں. انہوں نے انوائٹ کیا کہ آپ سمجھائیے، باقاعدہ بالکل صاف انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سمجھائیے کہ یہ جو مسئلہ ہے مینٹیننس کا، اس کے بارے میں جو آپ یہ کہتے ہیں کہ عدت کے بعد اب متعلقہ عورت کو مینٹیننس نہیں ملنا چاہیے اپنے پچھلے شوہر سے، تو ذرا اس کی لاجک سمجھائیے. تو ہمارے علماء گئے اور بار بار گئے اور انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ بالکل صحیح ہے اور واقعی یہ نیچرل قانون ہے، یہ جسٹس کے مطابق ہے، اور میں بالکل مطمئن ہو گیا. یہ انہوں نے خود کہا اور یہ کہا کہ میں مطمئن ہو گیا، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نہیں جانتا تھا، میں جی سنائی باتیں سمجھتا تھا. تو اگر ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور وہ ہمارے بھی وزیر اعظم ہیں، تو اگر وہ انوائٹ کریں اوتھینٹک مسلم اسکالرس کو اور ان سے کہیں کہ ذرا ہم کو اس کی منطق سمجھائیے، تو ہم بہت احترام کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. ایک ڈائلاگ ہوگا، ایک بہت ہی پروگریسو، پیسفل، ایک پازیٹیو گفتگو ہوگی، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ اگر انہوں نے کھلے دل کے ساتھ ہماری بات سنی تو امید ہے کہ وہ ماننے پر مجبور ہوں گے، الا یہ کہ وہ باعث ہوں، ان کی نیت کچھ اور ہو. اور اسی لیے میں تو یہ کہتا ہوں اب بھی وہ بلائیں، اسکالرس کو بلائیں. جی یہ پولیٹیکل لیڈرز کا یہ مسئلہ نہیں ہے بالکل. یہ جو اسلامک اسکالرس ہیں ان کو بلا کر سمجھائیں کہ بتائیے کہ یہ مسلم پرسنل لا میں کیا خاص باتیں ہیں اور یونیفارم سول کوڈ میں کیا آپ کو اعتراض یا پریشانی ہے. وہ ایک پبلک میٹنگ میں، بلکہ ایک پارٹی کے بوتھ ورکرز کے سامنے ایک تقریر کریں قانونی مسئلے پر. آپ ذرا غور کریں، جی آپ سبزی منڈی میں جائیں اور آپ جا کر قانون پر ایک تقریر کریں تو کیا آپ کو کہاں بھیجا جائے گا؟ یا پولیس اسٹیشن یا اسپتال. تو یہ جو فرماتے ہیں وہ کیا اسکالرز کے سامنے یہ باتیں کرتے ہیں یا بوتھ ورکرز؟ آپ سوچئے یونیفارم سول کوڈ کا بوتھ ورکر سے کیا تعلق ہے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ اکیڈمک نہیں ہے، یہ مسئلہ پولیٹیکل ہے. تو وہ اپنے پولیٹیکل ورکرز کو، جو بوتھ کے ورکر ہیں، ان کو ایجنڈا دے رہے ہیں کہ تم کو اس الیکشن میں اس ایشو پر تم کو پولرائز کرنا ہے پبلک کی اوپینین کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک علمی موضوع کو سیاسی موضوع بنا دینا بہت ہی غیر سنجیدہ بات ہے. مولانا، بہت سارے لوگوں نے سوال کیا ہے مجھ سے بھی، انہوں نے کہا کہ سوال مولانا سے پوچھے گا، مسلم پرسنل لا کتنا اہم ہے مسلمانوں کے لیے؟ اگر جو سول کوڈ لانے کی بات چیت چل رہی ہے، اتراکھنڈ کا جو مسودہ سامنے آیا ہے، سب کو سامنے رکھا جائے، جو پولیگیمی ہے یا اڈاپشن کا معاملہ ہے، طلاق کا یا لڑکیوں کی وراثت کا مسئلہ ہے، تو کیا ان سب مسائل میں اگر ایک جیسا قانون دیش میں بن جاتا ہے تو کیا اسلامی تعلیمات میں کوئی کمی آ جائے گی؟ اسلام خطرے میں پڑ جائے گا؟ مسلمانوں کو کسی طرح شریعت کی نگاہ میں مجرم ٹھہرایا جائے گا؟ کیا ہے آپ کا کہنا؟ لوگ سوال کر رہے ہیں، جاننا چاہ رہے ہیں. مجھے اس سوال کا جواب بھی تفصیل سے دینا پڑے گا. جی، سوال پہلے اہم میں ہے. سمجھانا چاہتا ہوں، ہاں جی میں پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے آپ کے تمام ناظرین کو کہ مسلم پرسنل لا ہے کیا. جی
دیکھیے کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی سماج قانون کے بغیر نہیں رہ سکتا. قانون سماج کی بنیادی ضرورت. اگر ٹریفک کا سسٹم نہ ہو تو کیا حشر ہوگا سڑک پر چلنے والوں کا؟ تو پتا چلا کہ قانون کی ضرورت ہے آرگنائز کرنے کے لیے سڑک پر موومنٹ کو. دوسرا سوال یہ کہ قانون کون بنائے، کس کو حق ہے قانون بنانے کا؟ جی اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی فیکٹری کوئی مشین بناتی ہے تو اسی فیکٹری کو اس قانون کے استعمال کا طریقہ بتانے کا حق ہے. یہ نہیں ہوگا کہ مائکرو فون بنائے اہوجا کمپنی اور اس کے استعمال کا طریقہ بتائے باٹا شو کمپنی. ہو سکتا ہے باٹا شو کمپنی کے مالک لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہوں، لیکن انہوں نے وہ مائکرو فون نہیں بنایا. وہ اس کو بتانے کا، استعمال کا طریقہ بتانے کا کوئی حق نہیں رکھتا. بالکل. اب آئیے تیسرا سوال، یہ طے ہونا چاہیے کہ انسان کو کس نے بنایا. بہت امپورٹنٹ سوال ہے. بالکل. ہم ہفتوں اس پر گفتگو کے لیے تیار ہیں. کس نے انسانوں کو بنایا؟ کیا انسانوں کو ان تمام خداؤں نے، دیوی دیوتاؤں نے بنایا ہے؟ اب بنیادی بات یہ کہ وہ دیوی دیوتا تو خود پیدا ہوئے تھے کسی ماں کی کوکھ سے. ان کا جنم استھان بھی ہے، ان کی جنم تاریخ بھی ہے، ان کا جنم دن منایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے تو انسانوں کو نہیں پیدا کیا. ان کے پیدا ہونے سے پہلے کروڑوں انسان رہتے تھے، خود ان کے ماں باپ تھے. سورج نے بھی انسان کو نہیں پیدا کیا، چاند نے بھی انسان کو نہیں پیدا کیا، گائے نے بھی انسان کو نہیں پیدا کیا. تو یقیناً کوئی ایک ہے ایسا زبردست مالک جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں. جی. اور جو پیدا کرتا ہے وہی ہماری ضروریات بھی جانتا ہے، وہی صلاحیت بھی جانتا ہے. وہی جانتا ہے کہ گائے کتنا بوجھ اٹھا سکتی ہے، پیڑ کتنے بوجھ اٹھا سکتے ہیں، اور انسان کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے. کیا پہاڑ کی کوئی ضرورت ہے کہ اس کو بتایا جائے؟ کیا سورج کی کوئی ضرورت ہے؟ کیا اس کا اپنے پاس کوئی چوائس ہے؟ وہ تو ایک میکینیکلی اپنا کام کر رہا ہے. انسان کو خدا نے اختیار دیا ہے، چوائس دیا ہے. تم اچھے راستے پر چلو، یہ بھی تمہارا اپنا اختیار ہے. برائی کے راستے کو چنو، یہ تمہارا اختیار ہے. تو وہی تو پھر گائیڈ کرے گا، وہی خدا، وہی نظر نہ آنے والا سب کا مالک، جس کو لوگ اللہ کہنے سے بچنے کے لیے اور کوئی نام دے دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اوپر والا کہہ دیتے ہیں. تو اسی کا تو حق ہے کہ وہ قانون بنائے، کیونکہ وہی جانتا ہے انسان کی صلاحیت کو، انسان کی ضرورتوں کو. اب جو قانون بنائے اس کے اندر دو چیزیں ہونا ضروری ہے، ایک علم اور ایک عدل. بھرپور علم ہو، ہر پہلو سے وہ واقف ہو، کوئی پہلو اس کے اوپر چھپا ہوا نہ ہو. اور زبردست عدل ہو، کوئی جانبداری، کوئی باعث اپروچ، کوئی ری ایکشنری کیفیت اس کے اوپر نہ آئے. وہ کسی علاقے کا طرفدار ہو، کسی علاقے کا دشمن ہو، مخالف ہو، کسی قوم کا طرفدار ہو، نمائندہ ہو، ایسا شخص قانون نہیں بنا سکتا سب کے لیے. تو وہ خدا ہے جس کے پاس غیر جانبداری، وہ سارے انسانوں کا، تمام قوموں کا، وہ کسی بھی سماج میں پیدا ہونے والے لوگ ہوں، ان کا مالک ہے. وہ صرف مسلمانوں کا مالک نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے. بالکل. اسی کو حق ہے کہ وہ گویا قانون بنائے. اب وہ قانون جو ہے، یہ جو مسلم پرسنل لا ہے، میں سیدھا بات کو مختصر کر کے اس کے اوپر آتا ہوں کہ ذرا اس کی تاریخ عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہے. دیکھیے جو برٹش پیریڈ تھا
اس سے پہلے ہمارے ملک میں مسلمانوں کی صدیوں حکومت رہی. جی اگرچہ ہمارے اکثر کئی حکمرانوں کو اسلام سے وہ تعلق نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال اس کے بعد جب انگریز آ گئے، جب برطانیہ کی سرکار آ گئی، تو آہستہ آہستہ اسلامی قانون کے مختلف شعبوں میں تبدیلیاں آتی چلی گئیں. سب سے پہلے 1866 میں 1866 میں جی یہ کرمنل لا جو اسلامی تھا اس کو برٹش حکومت نے ختم کیا. اس کے بعد شہادت کا قانون، ایویڈنس ایکٹ اور قانون معاہدات ختم کیے گئے، اور آخر میں معاشرتی قوانین یعنی مسلم، یوں کہیے پرسنل لا، مسلم نہیں پرسنل لا بلکہ پرسنل لاز، ان کی نوبت آئی کہ مختلف قوموں کے جو پرسنل لا ہیں ان کو ختم کیا جائے اور یونیفارم یا کامن سول کوڈ بنایا جائے. اب جب یہ نوبت آئی تو آپ سمجھیے کہ اس وقت گورنمنٹ آف برطانیہ نے کیا کیا، اچانک فیصلہ کرنے کے بجائے ایک رائل کمیشن بنایا. خدا کرے میری یہ باتیں ہماری موجودہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ تک بھی پہنچ جائیں. جی پہنچنی چاہیے آپ کی آواز، اور ڈیموکریٹک پہنچے گی بالکل. وہ گورنمنٹ ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں تھی، وہ بھارت کے اپنے چنے ہوئے نیتاؤں کی سرکار نہیں تھی، وہ سمندر پار سے آئی ہوئی ایک مسلط حکومت تھی جس کے خلاف بھارت کے لوگوں نے آزادی کی لڑائی لڑی. مگر ذرا اس کی ہسٹری پڑھیے تو اس نے ایک رائل کمیشن بنایا، اور شاید 4 مرتبہ یہ کمیشن بیٹھا، اور ہر بار وہ اسی نتیجے پر پہنچا. اس گفتگو کو انڈر لائن کیا جائے کہ ان قانونوں کا تعلق، گہرا تعلق مذہب سے ہے، اس لیے ان قانونوں میں کوئی تبدیلی براہ راست مذہبی امور میں مداخلت سمجھا جائے گی. اس لیے انگریزوں نے طے کیا کہ اس معاملے میں ہم کوئی مداخلت نہیں کریں گے، اور اسی بنیاد پر یہ طے پایا کہ ان مسائل میں مسلمان قانون شریعت پر اور ہندو اپنے دھرم شاستر پر عمل کریں گے. اب اس کے بعد کیا ہوا، ایک واقعہ پیش آیا. ایک مسلمان لڑکی نے جی اپنے باپ کے ترکے میں اپنی میراث کا حق مانگا. ظاہر ہے کہ شریعت اسلامی کے نقطہ نظر سے بیٹی کو حق ملنا چاہیے، لیکن اس بھائی نے جو اس کا اپوزٹ تھا، اس نے جواب میں یہ کہا کہ میں اگرچہ اب مسلمان ہوں مگر میں نسلی طور پر ہندو قوم سے تعلق رکھتا ہوں، اور ہندوؤں کے ہاں لڑکیوں کو باپ کے حصے میں ترکہ نہیں ملتا، باپ کے ترکے میں حصہ نہیں ملتا، اور یہی رواج ہمارے خاندان میں ابھی تک چلا آ رہا ہے اگرچہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں. اس لیے مجھ پر شریعت کے قانون کا نفاذ نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں پر یہ یاد رکھیں سب لوگ کہ برٹش جی قانون کے مطابق کسٹم کی بڑی اہمیت ہے، رواج کی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے یورپ کے اکثر ملکوں میں جو قانون بنے ہوئے ہیں وہ رومن لا سے ماخوذ ہیں. انہوں نے اپنا الگ کوئی قانون بنایا ہی نہیں، اور رومن لا کا جو بیس ہے وہ رواج ہے، یعنی کسٹم. اب برٹش عدالت نے اسی بنیاد پر رواج کو اصل مانتے ہوئے بیٹی کی درخواست ڈسمس کر دی اور بیٹے کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور بیٹی کو ترکے سے محروم رکھنے کا حکم جاری کر دیا. یہ موقع تھا، اس سے پتہ چلا کہ عورت کو ایک حق سے محروم کیا گیا ایک عدالتی حکم کے ذریعے. اب ذرا غور کیجئے اور نوٹ کیجئے اس بات کو، اور ہمارے تمام انٹلیکچوئل سامعین، قابل احترام دانشور حضرات، پروفیشنلز اور پروفیسرز، لائرز، وکلاء اور ججز، میری اس بات کو غور سے سنیں
کہ یہ وقت تھا کہ تمام ملک کے علماء مدارس اور خانقاہوں کے بوریہ نشین علماء وہ اٹھ گئے، اور ہمارے اکابر علماء نے ایک زبردست جدوجہد کے بعد برٹش گورنمنٹ کو مجبور کیا اور آمادہ کیا کہ وہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ کو منظور کریں۔ وفقر اسلام حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب، حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، اور حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب مفتی اعظم، اور صدر جمعیت علماء ہند، اور دوسرے بعض اور علماء اور مشائخ کی مسلسل و متحدہ کوششوں سے 1937 میں 1937 میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ منظور ہوا۔ اس قانون کے مطابق، میں قانون کی زبان بول رہا ہوں، اسی کو کوٹ کر رہا ہوں، نکاح، طلاق، خلا، زہار، مبارات، فسخ نکاح، حق پرورش، ولایت اور حق میراث، وصیت، ہبہ اور شفع، یہ 12 چیزیں ہیں۔ ان میں طے کیا گیا اس قانون کے ذریعے کہ شریعت محمدی کے مطابق ان کا فیصلہ ہوگا، خواہ ان کا عرف اور رواج کچھ بھی ہو، کسٹم کچھ بھی ہو، اور یہ لکھا گیا قانون میں کہ شریعت کے قانون کو کسٹم پر بالادستی حاصل ہوگی۔ اب آئیے آزادی کے بعد پھر کیا ہوا؟ اب جب یہ آزاد ہو گیا 1937 میں جو اپلیکیشن ایکٹ ہوا تھا اسی کی تاریخ ہے جو آپ نے بتایا؟ یہ اس کی تاریخ ہے جی۔ اور اس کے بعد یہ جب آزادی ہو گئی، ملک میں ہمارے آزادی مل گئی، تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ملک کے آزاد ہونے کے بعد بنیادی حقوق میں اس بات کو شامل کرایا ہمارے علماء نے، فنڈامنٹل رائٹس میں اس بات کو شامل کرایا۔ عام طور پر لوگ ہمارے دستور کو اور دستور کی ان بنیادوں کو صرف ایک شخصیت کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور وہ ہیں بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ بلا شبہ ان کا ایک رول ہے، یقیناً وہ چیئرمین تھے ڈرافٹنگ کمیٹی کے، لیکن ہم لوگ کیونکہ پڑھتے نہیں ہیں، مطالعہ نہیں کرتے ہیں، تو میں تو گزارش کرتا ہوں آپ کے اس چینل کے ذریعے سے کم علماء اور ینگ لائرز کو کہ وہ ذرا کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی جو پوری طویل بحثیں پارلیمنٹ کی لائبریری میں محفوظ ہیں اس کو جا کے ذرا پڑھ لیں کہ جب ڈرافٹنگ کمیٹی میں بحث ہوتی تھی تو مولانا حفظ الرحمان سہاروی کا کتنا بڑا رول ہے، یہ آرٹیکل 25 کے بنوانے میں، آرٹیکل 28 اور 29 اور 30 اور 31 کے بنوانے میں کتنا زبردست انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس کے سلسلے میں ایک حصہ لیا ہے، اور بھی جو مسلم ارکان تھے دستور ساز اسمبلی کے ان کا بھی حصہ تھا، اور بالآخر ڈاکٹر امبیڈکر نے ان کی تائید کی، اور پھر وہ گویا فنڈامنٹل رائٹس میں گیا۔ اب جب فنڈامنٹل رائٹس میں یہ بات آ گئی اور مانا جا چکا ہے شریعت اپلیکیشن ایکٹ میں کہ یہ جو ہے یہ دراصل اسلام کا اسینشل پارٹ ہے، یہ مذہبی حصہ ہے، جب یہ آ گیا کہ مسلمانوں کو یا ہر ایک کو اپنے مذہب پر چلنے اور اس کی تبلیغ کی آزادی ہوگی، تو اس کا مطلب ہے صاف صاف یہ بات ثابت ہو گئی کہ گویا پرسنل لا محفوظ ہو گیا، شریعت اپلیکیشن ایکٹ ہی پر عمل ہوگا، اور ان تمام چیزوں میں جو اس میں مینشن کی گئی 12 چیزیں، اس میں کوئی مداخلت اور تبدیلی نہیں کی جائے گی، اور اس کو فنڈامنٹل رائٹس کا ایک حصہ مان لیا گیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ جب اس کو مذہب کا حصہ مانا گیا اور فنڈامنٹل رائٹس میں کہہ دیا گیا کہ آپ کو اپنے مذہب پر پوری طرح عمل کرنے بلکہ اس کی تبلیغ کرنے کی اجازت ہوگی، تو پھر کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس میں تبدیلی کریں؟ یہ ٹوٹلی انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ ان اسلامک تو ہے، لیکن اس سے پہلے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ دستور کے بالکل خلاف ہے۔ مسلم پرسنل لا ہے اس کو مذہب کا اسینشل پارٹ یعنی ایک لازمی حصہ مان لیا گیا، شاعر تسلیم کر لیا گیا، لیکن اب تو سول لا کو یا کہہ لیجیے جو آئلی قوانین ہے یا فیملی لا ہے اس کو مذہب سے الگ کر کے دیکھا جا رہا ہے،
اور لوگ اس کی مثالیں اب دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کہ امریکہ میں مسلمان رہتے ہیں، آسٹریلیا میں رہتے ہیں، یورپ کے ملکوں میں رہتے ہیں، وہاں سول کوڈ نہیں ہے، اس کے باوجود وہاں کے مسلمان مذہب پر عمل کرتے ہیں، وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو اگر یہ ایسنشل پارٹ ہے تو پھر وہاں کے مسلمان کیوں اس کو لاگو کرنے کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں پرسنل لا کا؟ یورپ اور امریکہ کے اگر مسلمان کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ انگریزی بولتے ہیں تو ہم انڈیا کے مسلمان بھی انہی کو فالو کریں۔ انڈیا کے مسلمان ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو انگریزی سے اتنے مروب ہوں۔ ہم نے سنا ہے کہ ایک صاحب نے کسی کو انگریزی میں گالی دی تو انہوں نے کہا کہ تھینک یو ویری مچ، آپ نے انگریزی میں گالی دی، آپ نے میری عزت بڑھا دی۔ امریکہ اور یورپ کے مسلمان اگر کوئی کمی کر رہے ہیں تو ان کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس کمی کو دور کریں۔ ہم امریکہ اور یورپ کے مقلد نہیں ہیں، ہم قرآن اور سنت کے مقلد ہیں۔ اور قرآن، دیکھیے ایک بات بہت واضح ہے، ہمارے نان مسلم بھائی اصل میں یہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ جو چیز، وہ سمجھتے ہیں کہ نماز ایسنشل پارٹ ہے، یہ مان لیا، روزہ ایسنشل پارٹ ہے، یہ مان لیا، یہ سب جو نکاح طلاق اور میراث، یہ کہاں، اصل میں وہ اپنے مذہب پر قیاس کرتے ہیں، اس کو ایک نارمل حصہ سمجھتے ہیں زندگی کا، اسلامی تعلیمات سے جوڑ کر وہ نہیں دیکھتے ہیں اس کو۔ انہوں نے اپنے مذہب میں بار بار تبدیلیاں گوارا کی ہیں، ہندو کوڈ بل بار بار بنا ہے، اور اس کی وجہ ایک اور ہے، اللہ کرے میرا کوئی نان مسلم بھائی برا نہ مانے، یہ ایک ایکیڈمک ڈائلاگ ہے، یہ کوئی پولیٹیکل طنز نہیں ہے۔ دیکھیے انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی جو بہت سی شاستروں میں جو قوانین ہیں مہیلاؤں کے بارے میں، وراثت کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، وہ بالکل اللاجیکل ہیں، اور اب ایجوکیشن کے پھیلنے کے زمانے میں وہ نہیں مانیں گے لوگ، اور پھر سرے سے دھرم سے نکل جائیں گے۔ تو انہوں نے دراصل یہ فیصلہ کیا کہ اپنے دھرم کی اندر وہ نظر ثانی کریں اور دھرم کو بدلیں، اور یہ کہیں کہ بھئی ہمارے قانون میں یہ تبدیلی ہو گئی، پھر یہ تبدیلی ہو گئی، کئی بار تبدیلی کی انہوں نے۔ تو جن کو اپنے دھرم کے قانونوں میں کچھ کمی محسوس ہوئی، کچھ خرابی لگی، انہوں نے اگر اس کو درست کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اپنے دھرم میں کوئی کمی محسوس نہیں کرتے پورے انصاف کے ساتھ، اور وہ اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارے مذہب کا کوئی قانون کسی قیمت پر انصاف کے کسی بھی تقاضے کو پورا کرنے میں کمی کرتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن آپ گفتگو تو کیجئے، آپ ایک پڑھے لکھوں کی طرح ایک ڈائلاگ تو کیجئے، میں ڈیبیٹ تو کیجئے، وہ والا ڈیبیٹ نہیں جو ہمارے نیشنل چینلز پر چلتا ہے۔ الزام تو حضرت یہی لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کے بھی اب کچھ قوانین ایسے ہیں جو اللاجیکل نہیں ہے یا موجودہ حالات کے مناسب نہیں ہیں، لہٰذا بدلتے ہوئے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے تبدیل کرنا چاہیے۔ خواتین کو لے کر کے سب زیادہ کہ خواتین پر ظلم ہو رہا ہے، اور اس میں پولوگیمی مسئلہ ہے کہ جو کثرت ازدواج ہے اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت، اس کی وجہ سے عورتوں کی حقوق تلفی ہوتی ہے، اور طلاق کا معاملہ کہ طلاق کی وجہ سے بھی عورتوں کی حق تلفی ہوتی ہے، ان پر ظلم ہوتا ہے۔ تو یہ بڑے مسئلے ہیں جس کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ عورتوں پر اسلامی قوانین میں یا مسلم رسول اللہ میں ظلم ہو رہا ہے، اور مسلم خواتین کو آزادی ملے گی، ان کو نجات ملے گی۔ مجھے ایک بات بتائیے، عدالت میں بحث جو ہوتی ہے وہ پروپیگنڈے کی بنیاد پر ہوتی ہے یا قانون اور قانون کی کتابوں کی بنیاد پر؟ قانون کی بنیاد پر۔ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے سرکاری اعداد و شمار، آپ غور کریں سرکاری اعداد و شمار کیا بتا رہے ہیں؟ سب سے زیادہ شادیوں کا رواج آدی واسیوں میں ہے، اس کے بعد سکھوں میں۔ یہ بالکل، میں اس وقت میرے سامنے وہ کاغذ نہیں، وہ ڈیٹا میں نے رکھا تھا، وہ میں انشاءاللہ کسی اور وقت میں بھجوا بھی دوں گا آپ کو۔ وہ سب سے زیادہ آدی واسیوں میں ہے، پھر سکھوں میں ہے، اس کے بعد پھر وہ بدھسٹوں میں ہے، اور اس کے بعد کرسچنس میں ہے، آخر میں مسلم میں ہے۔ سب سے کم زیادہ شادیوں کے رواج یا نمبر 4 پر وہ مسلمانوں میں ہے۔ بھائی مسلمان اس غربت کا شکار ہیں، ایک شادی کرنا ہی ان کے لیے مشکل کر دیا آپ نے۔ تو جب ایک ہی شادی کر رہے ہیں،
बात तो वही होगी, जब एक ही शादी कर रहे हैं, कुछ लोग भी कह भी रहे हैं मुसलमानों में कि हम यूं ही बदनाम है 4 शादियों के हवाले से, डेटा के हवाले से सबसे कम ज्यादा शादी हमारे यहाँ। तो फिर अगर 4 शादियों के खिलाफ कानून बन जाता है तो हमें प्रॉब्लम क्या है? हम प्रोपेगेंडे के खिलाफ हैं। हम गलत झूठ की बुनियाद पर कानून को बनने देना हम मुल्क के कानून साज इदारों की तौहीन समझते हैं। हम नहीं मानते, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे चुने हुए पार्लियामेंट के मेंबर्स झूठ की बुनियाद पर कानून बनाएं। क्या हमने आपको इसलिए चुना? क्या आप एक के बाद एक झूठ के बुनियाद पर कानून बनाते चले जाएं ये और हम कानून तो कहें कि सबके लिए हमको बन इससे रहा है। अगर एक से ज्यादा शादियों पर पाबंदी लगेगी तो तमाम कम्युनिटीज के लिए। बहुत से कानून बन चुके हैं, कितना अमल हुआ उसके ऊपर, इसका भी एक जायजा ले लिया जाए। मैं इंशाअल्लाह इसको भी पेश करूंगा पूरे पूरे दलाइल के साथ कि कितने कानून बने और उसके ऊपर कितना अमल हुआ। ये तो बिल्कुल अजीब बात है। कानून पर अमल तो कानून खैर बनने आजकल से नहीं जात, हुआ। मजहब, धर्म देख करके होता है। तलाक के बारे में क्या कहेंगे कि तलाक का मामला है, एक जो लीगल प्रोसेस है तलाक मैं का, एक इस्लामी मैं मैं तरीका है। मैं तलाक से पहले 4 शादियों के बारे में भी एक बात और कहना चाहता हूँ। जी, बहुत उम्दा बात है कि लिविंग रिलेशन बिल्कुल दुरुस्त है। बगैर अदालत का शादी फैसला के है। आप बगैर शादी और बगैर किसी लड़की या 10 लड़कियों या 50 लड़कियों के साथ आप रही। अब मैं पूछता हूं इंडिया के ज़मीर से, अदालत के पूरे एहतराम के साथ, इंडिया के ज़मीर से, अगर वो ज़मीर जिंदा है तो मैं पूछता हूं भारत के कॉन्शियस से, ये क्या है भाई? अगर आप लिविंग रिलेशन में जा रहे हैं तो आपके ऊपर खर्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं, आपके ऊपर उसको मकान देने की कोई जिम्मेदारी नहीं, आपके ऊपर वो बीमार पड़ जाए लड़की या औरत उसके ट्रीटमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं, आपके ऊपर उसके कपड़े और जेवर की कोई जिम्मेदारी नहीं। आप जाइए और जैसे आप किसी भी मोटेल में जाइए और आप किसी तवाइफ के साथ चंद वक्त गुजार कर चले आइए, ये दुरुस्त है। लेकिन बात हालात ऐसे होते हैं जिसमें दूसरी शादी औरत की ज़रूरत पड़ जाती, औरत की ही ज़रूरत होती है। अब अजीब बात है, क्यों नहीं लोग इन बातों को गौर करते? औरत के ऊपर जो हालात आते हैं, एक तो मंथली जो हालात आते हैं, फिर प्रेगनेंसी का दौर आता है। मेडिकली एडवाइज ये होता है कि प्रेगनेंसी के दौर में वो मर्द उसके साथ इंटरकोर्स न करे। उसके बाद फिर जब वो डिलीवर करती है बेबी को, और फिर उसके बाद वो जो फीडिंग का दौर होता है 2-2.5 साल जो दूध पिलाती है, उसमें भी मेडिकली एडवाइस ये होता है कि उसमें मर्द जरा एहतियात करे। तो औरत की सहूलत है, औरत को जहमत से बचाना है। अब मर्द अगर इतना काबू अपने ऊपर रखता है, ये सबसे अच्छी शक्ल है कि वो अपने ऊपर काबू रखे, औरत की सेहत का ख्याल रखे। और लेकिन कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर सेक्स के जज्बात का गलबा होता है। अब उसके सामने 2 ऑप्शन है, या तो वो नाजायज़ ताल्लुकात रखे और इस तरह अपनी वो सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करे, और या वो जायज़ तरीके पर पूरे एहतराम और सम्मान के साथ बराबर का हक देते हुए, इंसाफ करते हुए, और इस शर्त के साथ कि तुम ये नहीं करोगे कि तुम नई शादी, नई बीवी की तरफ ज़्यादा झुक जाओ। अगर ये शर्त नहीं पूरा कर सकते तो तुमको दूसरी शादी की भी इजाज़त नहीं है। 4 तो छोड़, दूर की बात है। तो आप सोचिए कि प्रोपेगेंडा जो किया जाता है, जी, आम लोग उससे मुतासिर होते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि भारत के शहरी पढ़े लिखे, वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, मैं अपने नॉन मुस्लिम भाइयों और बहनों से भी ये कहता हूँ कि भाई आप ये बाजारी प्रोपेगेंडे से मुतासिर न होइए। आप किसी पढ़े लिखे इस्लामिक स्कॉलर से आप बात कीजिए, आप पूछिए। हो सकता है मुतमईन हो सकता है मुतमईन न हो, लेकिन एक एकेडमिक फिजा बननी चाहिए। यूरोप और अमेरिका की मिसाल दी जाती है। यूरोप और अमेरिका में तो अल्लाह की पनाह, क्या कल्चर है वहाँ। बेटा कुत्ते को ज़्यादा वक्त देता है, माँ को टाइम नहीं देता, और माँ कोर्ट में जाती है और कोर्ट में उसके खिलाफ फैसला आता है। ये मैं अमेरिकन हाई कोर्ट का जजमेंट बता रहा हूँ कि माँ जी, ने शिकायत की, बेटा मुझे वक्त नहीं देता, कुत्ते को वक्त देता है,
تو ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ تو بیٹے کا اپنا چوائس ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو ہم یورپ اور امریکہ کے رواج کو آئیڈیل بنانا اور اس کو ہم لوگوں پر, ہم ایک ترقی یافتہ قوم ہے بھائی, ہم کسی انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا نہیں ہیں کہ جو یورپ میں ہوتا, بلکہ ہم تو یورپ اور امریکہ کے مسلمانوں سے کہیں گے کہ آپ ہم کو نصیحت نہ کیجیے کہ ہم اس سلسلے میں کوئی کوشش نہ کریں. ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں, درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں اسلامک مسلم سول لا آپ اس کو بنوانے کی کوشش کریں. ایک آخری اب آئیے سوال کریں گے طلاق کا وقت. جی ہاں, ابھی طلاق کا وقت باقی ہے, طلاق کا جی مسئلہ باقی ہے. طلاق کے بارے میں ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو اختیار کیوں نہیں دیا گیا. یہ اتنا گھریلو مسئلہ ہے, میں اس کو اکیڈمک مسئلہ نہیں بنانا چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر شوہر یہ بتائے کہ اگر اس کی عورت بیوی کو طلاق کا اختیار دے دیا گیا ہوتا تو اب تک اس کا کیا حشر ہو چکا ہوتا. عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں اس میں جذبات کا تناسب زیادہ رکھا ہے. یہ ماہرین نفسیات کی گواہی ہے, میرے پاس کوٹیشنز موجود ہیں اس کے. میں انشاءاللہ جی کسی دوسری نشست میں اس پر تفصیل سے بات کر سکوں گا, کروں گا. کہ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ عورتوں کے اندر جذباتی ایموشن زیادہ رکھے گئے. ظاہر ہے کہ وہ ماں کی ممتا, بچوں کی محبت, ایک بچہ رو رہا ہوتا ہے تو بتائیے کون پہلے دوڑتا ہے, باپ یا ماں؟ ماں باپ تو دوڑتی یہ پکار کے کہتا ہے, باپ تو پکار کے کہہ دیتا ہے ماں کو, ارے اٹھا کے لے جاؤ میں اخبار پڑھ رہا ہوں, اور ماں دوڑ کے آتی ہے, سارے کام چھوڑ کے بچے کو لے لیتی ہے. تو جذبات کی وجہ سے طلاق کے بغیر اس کو برابر کے اختیار دے دیا گیا ہوتا تو پھر ذرا سا خطرہ تھا کہ فیملی جلدی ٹوٹ جائے گی. لیکن اختیار سے محروم نہیں کیا گیا. یہ کہا گیا کہ بھائی آپ اپنی مشکلات پیش کرو عدالت میں اور اس کے ضابطے میں مسئلہ رکھو, عدالت اس کا فسخ نکاح کر دے گی. یا خلا کی پیشکش کر دو کہ بھائی میں آپ سے آزاد ہونا چاہتی ہوں, آپ مجھے آزاد کر دیجئے, تو وہاں بھی عدالت اس کی ہی بات مانے گی اور خلا کر دے گی. تو سراسر انصاف ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ان باتوں پر گفتگو کے لیے زیادہ لمبا وقت چاہیے اور انصاف پسند عقل چاہیے. وہ ہمارے ملک میں پتہ نہیں کیوں کم ہو گئی ہے, اللہ کرے واپس آ جائے. ہاں, ان کا تو ایک ایجنڈا بھی ہے, جان بوجھ کر کے ٹارگٹ کرنا, نشانہ بنانا, سمجھنا چاہتے نہیں. لیکن جو ہمارے پڑھے لکھے مسلمان ہیں, انٹلیکچوئل ہے, ان میں بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو ہمارا آئلی قانون ہے, جو اسلامی فقہ ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 200 سال بعد مرتب کیا گیا ہے. لہٰذا جو اسلامی فقہ ہے وہ اس زمانے کے اعتبار سے قرآن اور حدیث سے ماخوذ کیا گیا, وہ بذات خود قرآن اور حدیث نہیں ہے. لہذا آج کے زمانے کے اعتبار سے ان آئلی قوانین کو بدلا جا سکتا ہے. ہاں, قرآن اور احادیث میں واضح طور پر کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے, ان کا کہنا ہے. کسی بھی سائنس کے ماہر کی بات مانی جاتی ہے کسی بھی معاملے میں, یا اس کی جس کو قرآن صحیح پڑھنا بھی نہ تھا, جن کو آپ انٹلیکچوئل اور دانشور کہہ رہے, میں احترام کے ساتھ کہتا ہوں کبھی ایک مرتبہ آپ ان سے سورہ فاتحہ پڑھوا کے دیکھیں, ترجمہ و تفسیر تو دور کی بات ہے, شاید وہ صحیح پڑھ بھی نہیں پائیں گے. میں ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں, پتہ نہیں اچھا, آپ اجازت دیں گے کہ نہیں. جی جی بالکل نام اجازت نہیں ہے. لوں گا. ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے تھے, جی اور میں اس زمانے میں وہاں پڑھتا تھا, اسٹوڈنٹ تھا. میں ان کے ساتھ ہی ان کو مسجد نبوی لے کر گیا تھا, اور وہ بھی قرآن لے کر بیٹھے اور میں اپنا مصروف ہو گیا. تو انہوں نے قرآن کھولا اور اس کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا. میں چونکہ بالکل پاس میں بیٹھا تھا, تو انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. تو پاس میں ایک مصری بیٹھا تھا, اس کے بیچارے کے سمجھ میں یہ آیا کہ یہ ہندی حاجی صاحب کہہ رہے ہیں الحمد للہ رب العالمین. تو اس کو آیا غصہ, آیا. اس نے مصر کی عام زبان میں کہا طیب و مصر بتا ابوک, یعنی انڈیا اللہ کا ہے
तो मिस्र तुम्हारे बाप का है। ये हालत है हमारे काबिल एहतराम कुछ दानिश्वरों का। तो मैं अल्लामा शिबली ने सर सैयद के नाम एक ख़त लिखा था। जब सर सैयद ने कुरान की तफसीर लिखनी शुरू की तो उस वक्त अल्लामा शिबली जैसे मॉडर्न आलिम ने सर सैयद साहब को एक ख़त लिखा। उस ख़त में एक शेर लिखा उन्होंने कि इस बहस में ज़हमत न फरमाएं कि आप, इस बहस में ज़हमत न फरमाएं कि आप हामिले फ़िक़्ह नहीं वाक़िफ़ तफसीर नहीं। तो मेरी गुजारिश इन दानिश्वर हज़रात से ये है कि मैं उनकी नीयत पर शक नहीं करता, लेकिन इस्लाम के फ़हम को ज़रा और इम्प्रूव करें। अब जैसे मौलवी लोग अगर वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर कुछ बात करने लगे और लॉ पर कुछ गुफ्तगू करने लगे बग़ैर इसके किन चीज़ों को पढ़े हुए, तो ये बात मुनासिब नहीं है। तो स्पेशलाइजेशन का एहतराम किया जाता है। इस्लाम में प्रीस्टहुड नहीं है, लेकिन इस्लाम में एक्सपर्टीज़ का और स्पेशलाइजेशन का एहतराम यकीनन मौजूद है। ये बिल्कुल गलत बात है कि फ़िक़्ह 200 साल के बाद मुरत्तब हुई, ये बिल्कुल गलत बात है। क्या हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने अहकाम नहीं निकाले थे कुरान हदीस से? क्या हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने अहकाम नहीं निकाले थे? ये सारी फ़िक़्ह क्या है? इन्हीं सहाबा के फतावा की तर्जुमानी है। ये सब के सब उस दौर की चीज़ें हैं। ये 100% झूठ है कि इसका उस पहले दौर से कोई ताल्लुक़ नहीं। इससे बढ़कर तो वाकई कोई जहालत नहीं हो सकती अगर कोई ये कहता है, अगरचे मुझे अभी तक यकीन नहीं है कि ऐसा किसी ने कहा हो, और अल्लाह करे अगर किसी ने कहा हो तो मेरे इल्म में ना आए, वरना मेरी तबीयत यूं ही ख़राब है, मज़ीद ख़राब हो जाएगी। नहीं, अगर किसी ने कहा है तो उसका जवाब तो देना होगा उनको। हमने तो दे दिया जवाब, इंशाल्लाह ये काफ़ी होगा। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब, आपने वक्त दिया और हम बातचीत कर रहे थे यूनिफॉर्म सिविल कोड और उस पर होने वाले सवाल को लेकर के। मुझे उम्मीद है आप सबको आज का ये इंटरव्यू पसंद आएगा। हमारे ये आज का जो इंटरव्यू था ज़्यादातर नाज़रीन और ऑडियंस के सवाल की बुनियाद पर ही आप लोगों की तरफ से बार बार कमेंट में आ रहा था कि बहुत सारे सवाल हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, और वो लोग जो संघ के एजेंडा को मुसलमानों का लिबादा ओढ़कर आगे बढ़ाते हैं, वो अलग अलग तरीकों से गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। मौलाना नुमानी साहब ने उन तमाम का जवाब देने की कोशिश की है। आपको कैसी लगी हमारी बातचीत कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया।